ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بڑی منظور و مقبول مجلس اعزا ہے۔ اللہ تعالیٰ بانیان مجالس کی اس پرخلوص محنت کو مقبول و منظور فرمائے۔ جتنے دوست احباب برادران خاندان کے افراد اس کاروان اعزا کا حصہ ہیں، مالک سب کو اجر عظیم اجر جزیل عطا فرمائے۔ جب کبھی غیرت انسان کا سوال آتا ہے، بنت زہرا تیرے پردے کا خیال آتا ہے۔ میں مستورات کی خدمت میں ملتمس ہوں کہ مہربانی کریں، پردہ کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ آپ کے لیے پردے کا اہتمام کیا گیا ہے، بہتر تو یہی ہے کہ اب آپ پردے میں چلی جائیں۔ بار بار آپ سے التماس ہے کہ انتظامات کو ڈسٹرب نہ کریں۔ آپ کے لیے رستہ بھی علیحدہ ہے، پردے کا بھی انتظام ہے، آپ پردے میں رہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ ذاکر اہل بیت، واعظ اہل بیت جناب قبلہ اختر عباس غدیری صاحب، ان کے بعد جناب ملک زین عباس جھنڈیر صاحب، عزت ماب شاعر آل عمران انیس دوران جناب قبلہ شوکت رضا شوکت صاحب، وہ بھی پہنچ چکے ہیں۔ واعظ اہل بیت جناب قبلہ آغا انصر عباس حیدری صاحب ہمارے اس کاروان کا حصہ ہیں، وہ بھی تشریف لا چکے ہیں۔ انشاءاللہ تمام ذاکرین اپنے اپنے وقت پہ پڑھیں گے۔ آپ اطمینان قلب سے ذکر محمد و آل محمد سماعت فرمائیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ صاحب الامر دست دعا برائے معرفت حجت خدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعت اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناود علی مظہر العجائب تجدہ عونا لکا فی النوائب کل ہم وغم سینزلی بولایتک یا علی یا علی یا علی۔ رب فاستجب دعاءنا واقبل ثناءنا واجمع بینی و بین اولیائنا بحق محمد وعلی والسیدہ والحسن والحسین صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم من الاولین والآخرین۔ یا رب محمد وعلی محمد صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج آل محمد۔ جتنا جگر کی تختی پہ علی بلند ہے اتنی بلند صلوات۔ ولی مشہد حضرت امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، جس انسان کے گناہ اتنے زیادہ ہوں اور بخشش کی امید نہ ہو، اس پہ واجب ہے ہماری ذات پہ صلوات کثرت سے بھیجا کریں۔ بلند صلوات۔ قبولیت مجلس اعزا اور بانی مجلس کو جملہ مرحومین کی بلندی درجات کے لیے صلوات باجماعت تلاوت فرمائیں۔ آخری دفعہ زحمت دینے لگا ہوں، جس انسان کی زندگی کا مقصد وقت کے مصطفیٰ اور مرتضیٰ کا انتظار ہے، ظہور حضرت ولی الامر بلند صلوات۔ اجازت ہے ذکر آل محمد کیا جائے۔ ماشاءاللہ موسم بڑا سہانا ہو گیا ہے، اگر آپ احباب مناسب سمجھیں تو ممبر کے قریب آ جائیں، کیونکہ مجلس میں وقفہ ہو تو مجلس کی روحانیت پہ فرق پڑتا ہے۔ میں سب لوگوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ اگر سب ہی دو دو قدم آگے آ جائیں تو بعد میں جو لوگ آتے ہیں وہ آگے بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ کیمرے کے پیچھے تشریف فرمائیں، وہ اگر سامنے آ جائیں۔ میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں میرے بھائی، میں سب کی بارگاہ میں اپیل کر رہا ہوں، آپ بھی اگر مناسب سمجھیں تو ایک ایک قدم مالک کی بارگاہ میں آگے آ جائیں۔ یہ آپ ممبر کے قریب نہیں ہوتے، ذکر حسین کے قریب ہوتے ہیں۔ ایک صلوات مل کے بلند آواز سے حسین کے نام کوشش کریں، ایک صلوات اگر مل کے سب پڑھ سکتے ہوں آل محمد کی ذات میں۔
اجازت ہے ذکر آل محمد کیا جائے۔ امام زمانہ شہنشاہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ میرا گھر ہے، میرا وطن ہے، میرے گھر کی مجلس ہے، کوئی زیادہ لمبی چوڑی نوکری ادا کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ جتنی دیر آپ خلوص نیت سے برداشت کریں گے اتنی دیر میں نوکری ادا کروں گا۔ دن منسوب ہیں سفیر حسین کی ذات سے۔ میں اپنی کوشش کرتا ہوں کہ مجلس جس بادشاہ کے نام منسوب ہو تذکرہ اسی سردار کا کرنا چاہیے۔ ابتدائی مجلس میں ایک جملہ اسی سے اندازہ ہو جائے گا کتنی دیر آپ سننے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ بظاہر اللہ نے اس گھرانے میں 5 باب الحوائج کو رکھا ہے۔ باب کہتے ہیں دروازے کو، حوائج جمع ہے حاجت کی، یعنی جن کے دروازے پہ کائنات کی ہر حاجت پوری ہو جائے۔ امام زمانہ آپ کو آباد رکھیں۔ بظاہر 5 ہستیاں باب الحوائج ہیں، ان میں یہ سردار بھی شامل ہے جس کا نام نامی سرکار مسلم ہے، مگر میں جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ خدا کی اپنی مرضی اور مصلحت ہے کہ اس نے 5 کو باب الحوائج بنایا۔ میں مذہب آل محمد کی ذمہ داری قبول کر کے لفظ بھیجنے لگا ہوں۔ میں نے کتابوں میں دیکھا ہے جو جانور ان کے گھر سے منسوب ہو جائے وہ بھی باب الحوائج ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جو بولنے کی کوشش کر سکتے ہیں مل کے حیدری۔ سرکار فرماتے ہیں جو جانور ہماری ذات کے ساتھ منسوب ہو جائے، اکثر انسان کسی گھوڑے کو پالتا ہے حسین کے نام پہ، جب تک وہ اسبل میں رہتا ہے وہ گھوڑا رہتا ہے، جب وہ سرحد گزر کے حسین کے ساتھ منسوب ہو جاتا ہے پھر اولاد دینے پہ بھی قادر ہے، پھر رزق دینے پہ بھی قادر ہے کہ معصوم کا فرمان ہے ادر اللہ رزق ہو، جو بندہ حسین کے نام پہ گھوڑا پالے، حسین کے نام پہ جانور پالے، وہ گھوڑا اس مالک کے رزق میں کمی کر دیتا ہے۔ اتنا کریم ہے حسین، اس کے نام پہ جانور پالو، تم اس کے جانور کو نہیں پالتے، وہ جانور کے مالک کو پالتا ہے۔ سبحان اللہ، یاد کبھی کسی سے محتاج ہوئے جو علی بس سے بنا دو، مالک آپ کی زندگی دراز فرمائے۔ اور پھر سرکار منسوب الینا، جو ہماری ذات کے ساتھ منسوب ہو جائے، وہ جانوروں جیسا نہیں رہتا۔ اور میں تو تذکرہ کرنے لگا ہوں اس دروازے کے باب الحوائج کا، نام نامی جس کا مسلم ہے، جو بیچا عقیل کا ہے، کوئی تو خصوصیت جناب مسلم میں پسند آئی نا، پتہ نہیں کون بولے، عرفان کون نہ بولے، چلو جو بولے میں اس کے لیے بول دیتا ہوں، کوئی تو ایسی خصوصیت مسلم میں حسین ابن علی کو پسند آئی، عباس کی موجودگی میں مسلم کو سفیر بنایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جڑا بول سکے بھائی زبردستی کس طرح کوئی ایسی خصوصیت، میں بسم اللہ کروں، یا علی ابن علی، کوئی ایسی خصوصیت تو پسند آئی ہے نا مسلم میں، عباس کی موجودگی میں مسلم کو سفیر بنایا۔ اور ساتھ جو تحریر لکھ کے دی، یہ کوئی نہیں ہوتا کہ میں پڑھا لکھا مجھے مجلس حسین سمجھ نہیں آتی، میں عربی زبان میں بھی حسین کا ذکر کروں تو تجھے سمجھ آئے گا، کیونکہ تو آیا حسین کے رشتے سے بیٹھا ہے۔ سرکار نے فرمایا انی ذاہب اخی وابن امی وثقتی من اہل بیتی، کوفہ والو حیران نہ ہونا، میں حسین اپنا بھائی بھیج رہا ہوں، اپنے چچا زاد کو بھیج رہا ہوں، اور جس پہ حسین کو اعتماد ہے اس مسلم کو بھیج رہا ہوں۔ یعنی خدا کی حجتوں کے 2 منصب ہیں۔ چلو میں اور آسان کر کے جملہ کہوں، جو حیران ہے وہ بھی میرے ساتھ شامل ہو جائیں، حیرانی سے باہر آؤ گے تو مجلس حسین سمجھ آئے گی۔ اللہ کے انتخاب کو حسین کہتے ہیں، حسین کے انتخاب کو مسلم کہتے ہیں، اللہ کے سفیر کو حسین کہتے ہیں، حسین کے سفیر کو مسلم کہتے ہیں۔ اور ضروری نہیں کہ ہمیشہ جناب مسلم کا مصائب سے حوالے سے ممبر پہ تذکرہ کیا جاتا ہے۔ علی جس زمانے میں ہو، علی جس حالت میں ہو وہ علی ہوتا ہے۔ یہ کائنات کی جس حرکت حیثیت میں چلے جائیں، یہ خدا کی مشیت اور اس کی مرضی کے مطابق چلتے ہیں، ورنہ یہ خنجر کے نیچے بھی قادر ہوتے ہیں، مجبور ہو کے نہیں مارے جاتے۔ آل محمد کائنات کے جس منظر میں تمہیں حسین کے گھر کا کوئی فرد نظر آئے وہ اس وقت بھی قادر ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال کے پیروں میں بیڑیاں لا کے ابن زیاد کے دربار میں لایا گیا نا سرکار کو، اور یہ کتا تخت کے گھمنڈ میں کہنے لگا مسلم تو میرا قیدی ہے، تھوڑی دیر بعد میں تجھے دارالامارہ کی چھت سے گرا کے قتل کر دوں گا۔ 2 قدم حسین کا شیر آگے بڑھا اور اس کی آنکھوں میں آنکھ رکھ کے کہتا ہے تو مجھے موت سے ڈراتا ہے، کبھی موت سے پوچھ وہ تو مجھ سے ڈرتی ہے۔ جس کا ہاتھ مجلس آل محمد میں بلند ہو سکتا ہے، جس کے زبان سے تذکرہ علی ابن ابی طالب جاری ہو سکتا ہے، یا
تو مجھے موت سے ڈراتا ہے. کبھی موت سے تعلق بنے تو اس سے پوچھنا. موت حسینیوں سے ڈرتی ہے. یہی تو وجہ ہے کہ حسین علیہ السلام کے اصحاب نے موت کا منظر ہی بدل دیا ہے. حسین کے اصحاب نے موت کی تعریف بدل دی ہے. کربلا سے پہلے لوگ موت سے ڈرتے تھے, کربلا کے بعد موت حسینیوں سے ڈرتی ہے. اور نظام ایسا ہے, تھا تو باب الحوائج, چاہے ہتھ کڑیوں میں تھا. پھر دربار سے نقل کفر, کفر نباشد, کفر کو اگر کوئی نقل کرے تو وہ کفر نہیں ہوتا. دربار سے ایک کمینہ بولا جعل خارجی, وہ خارجی آ گیا جس نے ہمارے سردار پہ قیام کیا, ہمارے سردار نے اسے قید کر دیا. خارجی کے لفظ کو سننے کی دیر تھی. یا حسین کا سفیر کڑیوں میں بولا تو مجھے قید کہتے ہو, تو مجھے کہتے ہو کہ میں خارجی ہوں, میں تمہیں تعارف کرواؤں کہ خارجی کون ہوتا ہے. پھر سرکار مسلم نے فرمایا الخارجی من خرج عن رغبت بیت امیر المومنین. اور کمینہ حسین کا دشمن, خارجی تو وہ ہوتا ہے جو اپنی گردن سے علی کی ولایت کا پٹا اتار دیتا ہے. خارجی تو وہ ہوتا ہے جو اپنی گردن سے بیعت علی کا پٹا اتار لیتا ہے. ہم خارجی کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہم قرآن کی تلاوت سے پہلے حسین کا چہرہ دیکھتے ہیں, ہم عبادت کرنے سے پہلے حسین کا نام لیتے ہیں. آ تو صحیح حسین علیہ السلام کے دربار میں, آ کے کربلائیوں کو تعارف سن تو صحیح. حسین کے دروازے پہ تو نہیں آتا, علی کے دروازے پہ تو جھولی نہیں پھیلاتا, اور باہر کھڑے ہو کے کریموں کا گلہ کوئی اچھی بات ہے؟ حسین سے منسوب ہونے کی کوشش کر تو حسین سے منسوب ہو, حسین تمہیں کائنات سے عزت دار کر دے گا. اور 15 رمضان کو نکلا حسین کا سفیر, 4-7 بندے بھیجے گئے جنہوں نے بازار مسلم کو راستہ دکھانا تھا. میں تاریخ کے باب کے درمیان سے گزرنے کی کوشش کر رہا ہوں. وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم مسلم کو لے کے جا رہے ہیں, مگر جب چاروں پھٹک گئے, مسلم کہنے لگا آپ مجھے نہیں, میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں. اور جب سرکار کوفے میں داخل ہوئے, میں سرکار کے خطبے کے جملے تک پہنچنا چاہتا ہوں. جب سرکار کوفے میں داخل ہوئے, پہلی نماز کے بعد 18,000 کوفیوں نے سرکار مسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی. سرکار مسلم نے ہاتھ بلند کر کے فرمایا لوگو آؤ بیعت کرو, یہ مسلم کا نہیں, یہ حسین کا ہاتھ ہے. پھر فرمایا یہ مسلم کی نہیں, یہ اللہ کا ہاتھ ہے, آؤ اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کرو, آؤ حسین کے ہاتھ پہ بیعت کرو. 18,000 لوگوں نے بیعت کی. اور پھر کائنات کا ایسا حسین منظر بنا. پھر مسجد کوفہ میں کائنات کی انوکھی مجلس پڑھی گئی. جب خطیب کا نام مسلم تھا, موضوع کا نام حسین ابن علی تھا, بظاہر 18,000 بندے سامنے تھے, مگر میرا عقیدہ 18,000 کے نہیں, قیامت کی صبح تک ہر آدمی سرکار مسلم کی آنکھوں کی زد میں تھا. سرکار نے ان کوفیوں کے چہرے بھی پڑھے, ان کے سینے میں موجود اس دغا کو بھی دیکھا کہ ان کے ہاتھ حسین کے ساتھ ہیں مگر تلواریں مخالف کے ساتھ ہیں. وہاں جو مجلس مسلم نے سنائی ہے, دل ہو تو میں سنا دوں. سرکار نے فرمایا الحمدللہ الذی خلق محمدا وعلیا دلیلا لذاتہ. پوری مجلس میں سے ایک بندہ بھی بولے تو میں تو راضی کھڑا ہوں, میں داد کے لالچ میں مجلس پڑھنے کا قائل ہی نہیں. اگر دربار حسین سے ایک بندہ بھی جناب مسلم کی ذات سے منسوب ہو کے چلا جائے تو میرے آنے کا مقصد ادا ہو جائے گا. سرکار نے فرمایا حمد ہے اس خدا کا جس نے محمد اور علی کو فقط اس لیے بنایا کہ اپنے اللہ ہونے کی دلیل دے سکے. یعنی وہ ہے, اس کی ذات تک کوئی جا سکتا ہے. کسی کی اللہ سے ملاقات ہوئی ہو, تیری اور میری اوقات کیا ہے, تیری اور میری بساط کیا ہے. حضرت آدم یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میری خدا سے ملاقات ہے. وہ وجود میں ڈھلتا ہی نہیں, وہ جسم کی سرحد میں آتا ہی نہیں. کوئی پوچھے نا کہ خدا ہے, اس کی دلیل کیا ہے, تو نہ تم بتا سکتے ہو محمد ہے تو خدا بھی ہے. جس کو سجدہ کرنے والوں کی فہرست میں مصطفیٰ اور مرتضیٰ شامل ہے. پوری کائنات خدا کے سجدے میں گر جائے نا, وہ فخر نہیں کرتا. پوری کائنات اس کا سجدہ چھوڑ دے, وہ ناراض نہیں ہوتا. پتہ ہے خدا کب فخر کرتا ہے؟ جب مسجد کوفہ کے محراب میں علی سجدے میں سر رکھ کے کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. اس وقت من مثلی, کوئی ہے مجھ جیسا, مجھے علی جیسا سجدہ کرتا ہے. اور آل محمد کے دروازے پہ آنے کے لیے ضروری نہیں کہ انسان کی زبان علی کے ساتھ ہے تو انسان علی کے ساتھ ہے.
یہ کائنات کے وہ کریم ہیں جو آنے سے پہلے امتحان بھی لیتے. میرے مالک موجود تھے مسجد کوفہ میں. باہر سے ایک بندہ آیا, تیرے چھٹے امام کا زمانہ تھا. مالک, ایران میں آپ کے شیعہ بہت ہو گئے, اٹھیے اور کربلا کے شہداء کا انتقام لیجیے, جس کی توجہ مجلس حسین میں شامل ہے. سرکار نے فرمایا باقیوں کی بات چھوڑ, مجھے تعداد بتا, ایران میں کتنے شیعہ ہیں جو ہمارے کہنے پہ سر دے سکتے. یہ کہنے لگا مولا اگر میں انگلیوں پہ شمار کرنا شروع کو ہزاروں کی تعداد میں ہوں گے جنہیں میں جانتا ہوں, اور جنہیں میں نہیں جانتا وہ لاکھوں کی تعداد. مولا لاکھوں تلواریں آپ کے لیے نکلیں گے ایران سے. عرفان ساتھ رہیے گا, نتیجہ تک ایک خوبصورت نتیجہ آپ کے حوالے کرنے چلو. سرکار نے فرمایا ان کی بات چھوڑ, کیونکہ ان کے بارے تو نے سن رکھا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہے. تو بتا, تو ہمارے ساتھ ہے؟ بولے گا وہ جس کا بولنا آل محمد کے دربار میں قبول ہو, جسے عباس بولنے کی اجازت دے. ہر زبان ذکر آل محمد کے بولنے کے قابل ہی نہیں ہوتی. نہ انسان کے ہر انسان کے وجود میں لقمہ اس قابل ہوتا ہے کہ وہ آل محمد کے دروازے پہ اپنی طاقت کا استعمال کر سکے. یہ کہنے لگا مولا میں تو آپ کے ساتھ ہوں. سرکار نے فرمایا وہ جلتا ہوا تندور ہے, جاؤ اس میں چھلانگ لگا دے. یہ چل بھی رہا ہے اور سوچ بھی رہا ہے, واہ علی کے بیٹے ہم نے تو آپ کو مانا تھا, آپ ہمیں جہنم کی آگ سے بچائیں گے, آپ ہمیں جہنم کی آگ سے بچائیں گے, آپ ہمیں جہنم کی آگ سے بچائیں گے. مولا آپ تو اسی دنیا میں ہمیں آگ میں جلانے لگے. کوئی عقل مند بندہ ایسا ہو سکتا ہے جو آپ کے کہنے پہ جلتی ہوئی آگ میں چھلانگ لگائے؟ علی ابن ابی طالب کے بیٹے نے فرمایا میں ادھار کرنے والے خاندان کا بندہ ہی نہیں, 2 منٹ انتظار کر میں ایسے بندہ دکھاتا ہوں. اتنے میں ہارون مکی اپنے 5 سال کے بیٹے کی کلائی تھام کے علی کے بیٹے کی محفل میں آ رہا تھا. یا علی کے بیٹے نے مسکرا کے فرمایا ہارون مکی جلدی کر, اس جلتی ہوئی آگ میں چھلانگ لگا. میں وہ بندہ دیکھنا چاہتا ہوں جو حسین کے دربار میں آ کے علی کے دروازے کے نوکر کے ساتھ بول نہ سکے. وہ 5 سال کے بچے کی کلائی زور سے تھام کے کہتا ہے علی کا بیٹا چھلانگ اکیلی لگانی ہے یا بیٹے سمیت لگانی ہے؟ ہاں, ہاتھ ہو تو اٹھنا چاہیے علی کے دربار میں. کوشش کریں ذرا مل کے ہاتھ بلند کریں, دروازے علی دا سلام حیدری. مولا چھلانگ اکیلے لگانی ہے یا بیٹے کے ساتھ؟ پھر اسی ایک بیٹے کے ساتھ یا گھر والے بھی بلاؤں؟ یقین ہو نا علی کی ذات پہ تو علی کی نورانیت میں شکر کر کے کفر اختیار کرتا پھر رہا ہے. علی معصوم ہے کہ نہیں؟ علی علم غیب جانتا ہے کہ نہیں؟ علی کی دیوار کے پیچھے دیکھ سکتا ہے نہیں؟ زمانہ ایسا ہو گیا ڈالٹا کھا کھا کے بندے بد عقیدہ ہو رہے ہیں. عقیدہ بہتر کرنے کی ضرورت ہے. مجلس کا فائدہ بھی اسی بندے کو ہوتا ہے جس کا عقیدہ درست ہو. تو مجلس آل محمد میں وقت گزارنے آئے حسین نجات نہیں دیتا. جو اس یقین سے آ کے اس محفل میں بیٹھے کہ 4 معصومین کی محفل میں بیٹھا ہو. اب وہ دیکھ رہا تھا اعتراض کرنے والا ہارون مکی بیٹے سمیت تندور میں. جب اس نے دیکھا کہ آگ کی شدت بڑھ گئی, سوچ رہا ہے بال جل گئے ہوں گے, لباس جل گیا ہوگا, خطابت کی یکسوئی نظر نہ آئے تو علی کے دروازے پہ سجدہ کرنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں. اب سوچ رہا ہوگا گوشت جلنا شروع ہو گیا ہوگا, اب کوئلہ بن گیا ہوگا, راکھ بن گئی ہوگی. یہ سوچنے والے شیعہ سے علی کے بیٹے نے فرمایا جا تندور کا ڈھکن بھی تو ہی ہٹا. جڑے اس انتظار ہے جن بارش کیسے لینی ہو تو نہیں نہ بول دے. جو مجلس میں حاضر ہیں بولیں گے وہی بندے. سرکار میں جا کے ڈھکن کھولوں تندور کا؟ جملہ ایک ہے, پتہ نہیں ایک بندہ بولے 5 بولے 10 بولے 50 بولے, یہ سارا اجتماعی بولے میں تو نوکری کرنے آیا ہوں, نوکری کر رہا ہوں. جب اس نے ڈھکن ہٹایا نا, وہی منظر تھا جو ابراہیم کی آگ کا تھا. یقین بلند ہونا چاہیے آل محمد کی ذات پہ, پھر انسان مجلس آل محمد میں ذکر حسین سنے تو اس کا عقیدہ بڑھ جاتا ہے. سرکار موسیٰ کی قوم میں ایک بندہ رہتا تھا نا, مجنون تھا, مجذوب تھا, ہر وقت منہ سے رالیں ٹپکتے تھے, اس کی آواز لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تھی. ایک بندہ حضرت موسیٰ کا سرکار میرے پاس بیٹا نہیں ہے, آپ خدا کی حجت ہیں, کلیم ہیں, روزانہ اس کے پاس جا کے طور پہ خدا سے کلام کرتے ہیں, آپ کی تو وہاں سنی جاتی ہے, خدا آپ سے ہم کلام ہوتا ہے, اللہ سے بیٹا مانگ کے دیں گے؟ حضرت موسیٰ فخر میں آئے, لوگوں نے مجھے اللہ تک بات پہنچانے کے لیے وسیلہ بنایا ہے. سرکار نے تیاری کی, سرکار طور پہ چلے, پروردگار فلاں بندہ ہے, مجھے بھی مانتا ہے, تجھے بھی مانتا ہے, مگر اس کے ہاں اولاد نہیں ہے, بیٹا چاہیے. 2-4 منٹ کے توقف ہوا, پھر پردے کے اندر سے آواز آئی, موسیٰ اسے جا کے بتا دے اس کے مقدر میں اولاد نہیں.
میں یقین کی بات کرنے لگا ہوں کہ آل محمد پہ یقین بلند کرنے کا طریقہ کیا ہے، آل محمد پہ یقین رکھنے کی معرفت کا معیار کا زینہ کیا ہے۔ اندر سے آواز ہے، سرکار موسیٰ نے آ کے اس بندے کو بتا دیا جی اللہ سے بات ہوئی ہے براہ راست، کسی وسیلے سے نہیں، اور خدا کہہ رہے تیرے مقدر میں اولاد نہیں۔ تو پریشان ہو کے جا رہا تھا، سامنے وہ مجذوب آ گیا، اس کے منہ سے رالیں نکل رہی تھی، زبان اس کی سمجھ نہیں آتی تھی، بال اس کے دھلے ہوئے نہیں تھے، لباس اس کا بظاہر پکیزہ نظر نہیں آتا تھا، اور وہ مجذوب اس بندے کو دیکھ کے کہنے لگا نہیں ملا نا بیٹا۔ جڑا حاضر بیٹھا کوشش کرے نا بولن دی، آخری عزادار تک مل کے اونچا بولی حیدری، نہیں ملا نا بیٹا۔ ہکا بکا رہ گیا زمانہ موسیٰ کا بندہ، میں نے تو سرکار موسیٰ سے کہا تھا، موسیٰ نے خدا سے کہا تھا، تیسرا بندہ تو درمیان میں ہے ہی نہیں، تجھے کس نے بتایا؟ وہ کہتا ہے یہ بات چھوڑ، مجھے کس نے بتایا؟ پتہ نہیں کون جیندہ بیٹھے تھے، بولے تو اتنا بتا بیٹا چاہیے یا نہیں، بیٹا چاہیے یا نہیں، توجہ میری جان رکھیے گا، بیٹا چاہیے یا نہیں؟ وہ کہتا جی میں تو حضرت موسیٰ کے پاس بھی گیا تھا، اور حضرت موسیٰ خدا کی بارگاہ میں بھی گئے تھے۔ انہوں نے کہا تاریخ نوٹ کر لے، آئندہ سال اسی جگہ ہم دونوں ملیں گے اور تیرے ہاتھ میں تیرا بیٹا ہوگا۔ اس نے مجذوب کی بات پہ یقین کر لیا، سال گزرا، یہ دونوں اکٹھے ہوئے، اس کے ہاتھ میں بیٹا تھا، سامنے سے گزر ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ موسیٰ نے کہا بھائی بتا بیٹا کس کا ہے؟ وہ مسکرا کے کہتا ہے سرکار یہ میرا ہی ہے۔ حضرت موسیٰ تو چونکہ طور پہ کھڑے ہو کے خدا سے کلام کر چکے تھے، اچھا آج جا کے اللہ میاں سے بات کرتا ہوں، میرے کہنے پہ نہیں دیا، کلیم اللہ میں ہوں، حجت اللہ میں ہوں، نبی میں ہوں، وسیلہ میں ہوں، ذریعہ میں ہوں، یہ کسی اور کے ذریعے سے مجھ سے بڑھ کے بیٹا دیا۔ طور پہ پہنچے، آواز پروردگار موسیٰ غضبان کیوں ہے، غصے میں کیوں ہے؟ پروردگار میرا بنتا ہے غصہ، تبلیغ کے لیے پتھر میں کھاؤں، تیری بارگاہ آنے کے لیے وظیفے میں کروں، تیرے سے کلام کرنے والا کلیم میں بنوں، اور بیٹا تو نے مجذوب کے کہنے پہ دے دیا۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ گھبرا نہیں، کتنے بندے ہیں تیری امت میں؟ پروردگار 7 لاکھ، جا مجھے انسانی گوشت کا ایک ٹکڑا چاہیے، لے کے آ۔ جڑے مجلس سننے بیٹھن ہوئے دعا فرمائیے گا، انسانی گوشت کا ٹکڑا، پروردگار تھوڑی سی مہلت چاہیے، میں گیا اور بس آیا۔ کٹورا لیا سرکار موسیٰ نے، ہر امتی کے دروازے پہ دروازہ بجاتا ہے کہ انسان کے وجود کا ٹکڑا چاہیے۔ لوگ آگے سے دلیلیں سناتے ہیں، انسان کا وجود خدا کی طرف سے امانت ہے، ہم امانت میں خیانت کیسے کریں؟ کوئی کہتا ہے انسان کا وجود امانت الہی ہے، ہم امانت میں خیانت کیسے کریں؟ کوئی کہتا ہے یہ تکلیف بڑی ہوتی ہے۔ ہر کسی کے پاس یہ جرت ہوتی نہیں کہ کسی کے نام پہ اپنا جسم کاٹے، ہر کسی میں یہ جرت نہیں ہوتی۔ 7 لاکھ بندے کے دروازے سے موسیٰ خالی کٹورا لے کے اسی مجذوب کے دروازے سے گزرا، وہ جس نے امتی کو بیٹا خدا سے لے کے دیا تھا، اور پھر مجذوب بولا موسیٰ نہیں ملا نا گوشت کا ٹکڑا۔ جڑے اول سے آخر میرے ساتھ ہیں انہی کے لیے جملہ نتیجہ عرض کرنے لگا ہوں، نہیں ملا نا گوشت کا ٹکڑا۔ سرکار موسیٰ حیرانوں کہتے ہیں آپ کو کس نے بتایا؟ تو کہتا ہے یہ بات چھوڑ، مجھے کس نے بتایا، بتا گوشت چاہیے یا نہیں؟ حضرت موسیٰ نے کٹورا آگے کیا، اس نے پہلے کلائی کا گوشت کاٹا۔ حضرت موسیٰ بڑے خوش، گوشت کا ٹکڑا مل گیا، پروردگار کی بارگاہ میں سرخرو ہو گیا۔ سرکار چلنے لگے، کہتے رک جا، ہو سکتا ہے وہ کہے میں نے تو ران کا مانا تھا، ران کا دے دیا، اسی سے کا دے دیا، اسی سے کا دے دیا۔ 10-12 گوشت کے ٹکڑے لے کے حضرت موسیٰ خوش ہو کے چلا کہ پروردگار کی بارگاہ میں جاؤں گا، اور اندر سے آواز ہے کہ موسیٰ میں تجھ پہ بڑا مطمئن ہو گیا، تو میرے کہنے پہ گوشت کا ٹکڑا لے کے آ گیا۔ پھر اللہ سے پوچھوں گا میرے کہنے پہ بیٹا کیوں نہیں دیا تھا، اور اس مجذوب کے کہنے پہ بیٹا کیوں دیا؟ جب بندہ چار دیواری حرم حسین کے اندر بیٹھا ہے، اس کے قریب آ کر جملہ اعتقاد ولایت علی کا کہنے چلا ہوں، ٹکڑا لے کے پہنچا، یہ آواز ہے پروردگار موسیٰ میں نے انسانی گوشت کا ٹکڑا کہا تھا، اگر تجھے خود پہ یقین ہوتا امتیوں کے پاس جانے سے پہلے اپنا کاٹ کے نہیں دے سکتا تھا۔ اب سامی مل گیا حیدری۔ یقین بلند ہونا چاہیے آل محمد کی ذات پہ، اور یہی یقین کی منزل پہ فائز تھا حسین کا سفیر۔ اس نے کہا سلم لی امیر، مجھے امیر کہہ کے سلام کر۔ 2 قدم میں حسین کا سفیر آگے بڑھ کے کہتا ہے ما لی امیر سوى الحسین، میرا حسین کے علاوہ کائنات میں کوئی امیر نہیں۔ آیا کر ذکر باب الحوائج میں، تذکرہ سنا کر آل محمد کا،
آنکھوں والا ذاکر خطیب سنا کر اور اس دن پہ یقین رکھا کر جس دن سوائے علی کے کوئی چھڑانے والا نہیں ہوگا۔ خبردار دنیا بشریت کسی عام انسان کے کہنے پہ علی سے دور ہونے کی غلطی نہ کرنا۔ دنیا کا ہر رشتہ تیری قبر سے باہر ہے، اس دن پہ غور کرنا جب قبر کی اکیلی چار دیواری ہوگی، تیرا ہر رشتہ دار قبر کے باہر کف افسوس مل رہا ہوگا۔ 11 امام بیٹوں کی کرسیاں لے کے محمد کی زخمی بیٹی لے کے تیری قبر میں اترے گا۔ ہائے کرنا کوشش کرنا، اگر آل محمد کے دروازے پہ مانگنے کی نیت سے بیٹھا ہے، ذرا اپنی اہمیت پہ غور کر، ذرا اپنے وجود پہ غور کر، کتنا خوش وقت انسان ہے تو۔ علی کہے گا آہستہ سوال کر، میری عالیہ کی چادر کو رو کے آیا ہے۔ اللہ تیری ہائے قبول فرمائے جو آل محمد کے دربار میں مانگنے کے لیے بیٹھا ہے۔ اللہ اکبر، یہ دربار ہی ایسا ہے، حسین جیسا کریم زمانے میں ہے ہی کوئی نہیں۔ بہت پیچھے رہ گیا وہ زمانہ کہ جب 4 نعروں کے لیے مجلس پڑھی جاتی تھی۔ عقیدہ کمزور ہو رہا ہے میری امت کا، عقیدہ کمزور ہو رہا ہے میری قوم کا۔ ضروری ہے کہ ایسی مجلس پڑھی جائے کہ مجلس کے بعد انسان کے عقیدے میں کچھ فٹ کا اضافہ ہو جب وہ بارگاہ سے نکلے۔ ہے کوئی حسین جیسا کریم تو میرے سامنے لے آ، میں حسین کو چھوڑ کے اس کی بیعت کر لوں گا۔ سید مہدی بحر العلوم، آسمان سے بڑا نام ہے تیرے مذہب آل محمد کا۔ 53 سال امام حسین کے حرم میں تہجد پڑھنے والا مجتہد، قبر حسین پہ محرم پڑھنے والا مجتہد، پتہ نہیں کتنا عرصہ اس بات پہ پریشان رہا کہ لاکھوں سالوں کی عبادت ہو نا، انسان کو مرتے ہوئے یقین نہیں ہوتا کہ اس کی عبادت قبول ہے یا نہیں، اس عبادت کے بدلے اسے جنت ملے گی، پتہ نہیں کون ہے جو ہائے کرنے کی توفیق مانگ کے آیا ہے۔ پھر کہتا تھا پتہ نہیں کیا رکھا ہے حسین کی مجلس میں۔ سرکار صادق فرماتے ہیں جو ذکر آل محمد میں بیٹھ کے ایک ہائے کر دے جنت اس کا مقدر ہے۔ کوئی حسین کے کرم کا فیصلہ کرنے والا جو ایک آنسو کے بدلے جنت بیچے، اسے حسین کہتے ہیں۔ مرحبا مرحبا جس کا ہاتھ سینے تک آ گیا ہے یار، رایا کر ذکر آل محمد میں بیٹھا کر، ادب سے سر جھکایا کر۔ ذاکر کے پاس صرف لفظ ہوتے ہیں بہن اور بھائی کی غربت کے، کیونکہ آگے محرم قریب ہے، میرا دل ہے میں مقدمہ کربلا کا ایک جملہ تیرے تک پہنچا۔ کربلا 2 شہزادوں کا حادثہ نہیں، کربلا حسین اور خدا کا معاہدہ ہے۔ 3 منٹ تمہید کے اور قریب آ کے جملہ مقتل کا سناؤں گا۔ میں مقتل وہ پڑھنے کا عادی ہوں جو کربلا کے بعد 9 معصوم زندہ اماموں نے پڑھ کے سنایا ہے۔ عالم ذر اول، آگا جی دعا فرمائیے گا، عالم ذر اول تیرے 10ویں امام کی روایت ہے، اللہ کی کائنات کی ہر روح پروردگار کی بارگاہ میں موجود تھی، کسی کا جسم خلق نہیں ہوتا، ہر نبی کی روح موجود تھی، ہر وصی کی روح موجود تھی، ہر ولی کی روح موجود تھی۔ یا پردہ غیب سے آواز آئی، ہے کوئی جو امت مصطفیٰ کو گناہوں سمیت بخشائے قیمت دے کے؟ پہلی دفعہ آواز آئی، پوری کائنات سے کوئی نہ بولا۔ پھر دوسری دفعہ آواز آئی، ہے کوئی جو تاج شفاعت اپنے سر پہ رکھے؟ یہ میں نے نبوت کا حق بنایا ہے، جو نبی مرضی اپنے سر پہ رکھے۔ یا پھر کوئی نہ بولا۔ تیسری دفعہ جب آواز آئی، پوری کائنات کی روحوں میں سے ایک غریب کربلا اٹھا، ایک شام والی مخدومہ اٹھی، پروردگار اگر اجازت ہو اس تاج کی ملکیت ہم لے لیں۔ میں وہ بندہ دیکھنا چاہتا ہوں جس کے گھر کی چھت پہ سخی عباس کا علم لہراتا ہے، جس کے سینے پہ ماتم حسین کا داغ ہے اور وہ شبیر کا ماتم نہ کر سکے۔ آواز ہے پروردگار حسین، عالیہ تاج ضرور اٹھاؤ مگر یاد رکھنا اس تاج کی 72 شرطیں ہیں۔ مرحبا مرحبا، جو دنیا کے خیالوں میں بیٹھا وہ حسین کا ماتم نہیں کرے گا، مگر میں چاہتا ہوں کہ ہر نبی آئے اپنے اپنے حصے کا کام کرے۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام، کائنات کی خلقت کا پہلا بشر، آگے بڑھا، پروردگار تو نے نبوت کا حق بنایا ہے، اگر تیری اجازت ہو یہ تاج شفاعت میں اپنے سر پہ رکھوں۔ آواز پروردگار ہے، میں نے تو نبوت کا حق بنایا ہے، آدم رکھ، مگر اس تاج کے داہنی طرف ایک دفتر پڑا ہے، ایک رجسٹر پڑا ہے، جسے نہیں سمجھ آئی ایک کاپی پڑی ہے،
اس پہ اس تاج کی کچھ شرطیں لکھی ہیں، اور تاج میں لکھا ہے جو نبی اپنے سر پہ یہ تاج پہنے گا وہ اپنی امت کو بغیر حساب جنت پہنچائے گا۔ پروردگار میں کھول کے دیکھ سکتا ہوں کہ اس کی شرطیں کیا ہے؟ جو بندہ ماں کی گود سے مجلس سننے کا قائل ہے، جو حسین کو رونا ثواب سمجھتا ہے، اس کی ہائے میرے کانوں تک آ جائے گی۔ یہ ممبر پہ میرا وعدہ ہے، جس کی توجہ میرے ساتھ ہے۔ حضرت آدم نے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ اس کاپی کو کھولا اور حضرت آدم کی پہلی شرط پہ نگاہ بڑھی، اللہ مان نکل گئی حضرت آدم کی۔ آواز پروردگار آدم کیا پڑا؟ فرمایا اس میں لکھا ہے جو تاج پہنے اسے مدینہ چھوڑنا پڑے گا۔ وہ 40 حویلیوں میں ایک بیٹی اکیلی۔ مرحبا مرحبا، آواز بلند کرنا اگر حسین کے دروازے پہ مانگنے آیا۔ میں نے ختم کر دی مجلس۔ حضرت آدم کی آواز ہے، پروردگار پہلے حوا کی جدائی میں 500 سال میں دور رہ چکا ہوں، میں مزید وطن سے جدائی برداشت نہیں کر سکتا۔ بھائی عرفان ایک ایک نبی کا قصہ نہ دہراؤں، میں اپنے مقصد پہ آ جاؤں۔ اپنا ہاتھ بھائی آزاد کرنا کر حسین کے دروازے کا ماتمی ہے۔ آگے محرم قریب نہ ہوتا، استقبال محرم کی مجلس نہ ہوتی، میں ممبر پہ کبھی جملہ نہ پڑھتا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام آگے بڑھے، آواز پروردگار نوح تاج پہننا چاہتا ہے، آواز نوح پہننا چاہتا، مگر دوسری شرط پہ حضرت نوح کی اللہ مان نکل گئی۔ کوئی نبی 3 شرطوں تک پہنچا، کوئی نبی 5 شرطوں تک پہنچا۔ جس بندے کے ہاتھ حسین کے دروازے کے ماتمی ہو سکتے ہیں، ہر نبی کا قدم پیچھے ہٹ گیا، تیرے اور میرے نبی محمد کا قدم آگے بڑھ گیا۔ آواز محمد ای پروردگار میں یہ شرط بھی پوری کروں گا، میں یہ شرط بھی پوری کروں گا، مگر ایک شرط پہ آ کے محمد کی ہائے نکل گئی۔ آواز پروردگار ای محمد تو نے کیا پڑھ لیا؟ رو کے کہتے ہیں پروردگار میری ایک ہی زہرا ہے، وہ مدینے کے دربار میں 4 گھنٹے میں بوڑھی۔ مرحبا مرحبا، اگر ماتمی ہے تو ماتمی کی شان ہے حسین کے دروازے کا ماتم۔ رو رو کے محمد کہتے ہیں میری ایک ہی زہرا ہے، وہ مدینے کے دربار میں 4 گھنٹے میں بوڑھی ہو جائے گی۔ جب محمد مصطفیٰ کا قدم پیچھے ہٹا، ولایت کی امیر حضرت علی کا قدم آگے بڑھا، جو حسین کے دروازے کا ماتمی ہے۔ علی نے محمد کے سامنے ہاتھ باندھے اور رو کے فرمایا سردار تیری بیٹی بھی ایک ہے، اس کا دربار بھی ایک ہے، میں وہ غریب ہوں جس کی 3 بیٹیاں، کبھی کوفہ کے بازار، کبھی یزید کی کچہری۔ مرحبا مرحبا، جو شرماتا نہیں ہے حسین کا ماتم کرتا ہے یار۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ 1 منٹ کی میری مجلس باقی رہ گئی، میں نتیجے کے قریب آ گیا۔ ہر نبی کا قدم پیچھے ہٹتا چلا گیا۔ حضرت علی ابن ابی طالب کا قدم پیچھے ہٹا۔ پیر عبدالرحمن احمد پرشال میرا وطن میرا وسیب سوال کرتے ہو اختر عباس، علی جیسے بہادر کا قدم کون سی شرط پہ پیچھے ہٹا؟ جس علی کے ہاتھ میں اتنی طاقت ہے، بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے خیبر کا دروازہ اٹھانے والا علی۔ جب پوچھا گیا نا مالک آپ نے عالم ذر اول میں وہ کون سی شرط دیکھی تھی جس کے بعد علی ابن ابی طالب نے اپنے آپ کو تاج شفاعت سے پیچھے ہٹا لیا؟ اس وقت علی ابن ابی طالب نے اپنا دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ میں مار کے فرمایا مرد کی زندگی کا سب سے مشکل لمحہ اس وقت ہوتا ہے جب اس کے سامنے کوئی حسین کی ماں کو مارے اور علی چھڑا نہ سکے۔ رو رو کے کہتی تھی یا علی میرا پہلو زخمی۔ مرحبا مرحبا مرحبا، میں تیرے آنسو کو کروڑوں سلام پیش کر رہا ہوں۔ چلو ایک نتیجے کا جملہ کہہ کے میں تیرا ممبر چھوڑ کے جانے لگا ہوں، مگر اس یقین کے ساتھ اگر جملہ تو نے سنبھال لیا تو کفن اور قبر میں ماتم نہ کرے تو میں نے سیدہ کے دروازے پہ خیرات مصائب کے لیے اپنا سر کیوں جھکایا؟ جب علی ابن ابی طالب کے قدم پیچھے ہٹا اس وقت عالم ذر اول میں ایک طرف سے کربلا کا غریب آگے بڑھا، دوسری طرف سے شام والی ملکہ آگے بڑھی۔ انہوں نے تاج شفاعت اٹھایا، اپنے نانا محمد کے سر پہ رکھا۔ یہ آواز محمد آئی، زینب پہلے شرطیں پڑھ۔ روگی کہتی ہے نانا تو تاج پہن، اکبر کا سینہ جانے حسین جانے، اور نانا شام کا بازار جانے، اور زینب کا خطبہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔